السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رش کی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ ہم توحید سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ توحید سیریز میں آج ہم انشاءاللہ یقین اور شک کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جو ہے توحید سیریز میں سیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اعتبارات الہ۔ اعتبارات الہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ذات، صفات، افعال، آثار۔ تو ہم آثار کو سمجھ رہے ہیں۔ آثار میں ہم کیا سمجھ لیتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ ہی الہ ہے اور سارے جہانوں کے مالک ہیں۔ آثار میں اللہ تعالیٰ کیسے ہیں؟ سارے جہانوں کے مالک ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کے مالک ہے تو ہم کیا ہے؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ تو امانت کیسا؟ جیسا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس طرح استعمال کرنا، کیونکہ سارے جہانوں کے مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ہم ہماری مرضی سے استعمال کر رہے ہیں تو کیا بن جا رہے ہیں؟ ہم مالک بن جا رہے ہیں۔ تو جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے امانتیں جیسا یوز کرنا ہے ویسا یوز کرنا۔ امانتوں کے تحت اس کو یوز کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت رہے گا وہ، نہیں تو ہم مالک بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب جو ہے آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ یقین اور شک کی حقیقت کیا ہے۔ اب یقین کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کی جو جڑ ہے وہ یقین ہے، اور جو شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، اس کی جڑ کیا ہے؟ شک۔ جہاں پر ایمان ہوگا وہاں پر یقین ہوگا، جہاں پر شک ہوگا وہاں پر کیا ہوگا؟ شرک ہوگا، کفر ہوگا، نفاق ہوگا۔ جہاں پر یقین ہوگا تو وہاں پر شک نہیں ہوگا، جہاں پر شک ہوگا وہاں پر یقین نہیں ہوگا۔ اگر ہم کو جو ہے ہم کو معلوم کرنا ہے، ہم کو سمجھنا ہے کہ ہمارے اندر یقین ہے یا ہمارے اندر شک ہے، وہ کیسا سمجھنا ہے، تو آج انشاءاللہ ہم اس کو سمجھ لیں گے، اینالائز کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو ہے اب یقین کیسا؟ اب دیکھیں، کسی کے لیے ساتھ ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں، یعنی کوئی دعوت میں ہم جا رہے ہیں، شادی میں جا رہے ہیں یا ولیمے میں جا رہے ہیں، تو ہم کیسا جاتے ہیں؟ پورا تیار ہو کے جاتے ہیں نا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے کو یقین ہے کہ وہاں پر ہمارے رشتہ دار ملیں گے، وہاں پر ہم کو دولہا دلہن سے ملنا رہے گا، جو بھی ہے بڑے بزرگ سب سے ملنا رہے گا۔ یقین ہے نا وہاں پر سب سے ملنا رہے گا، اسی لیے کیا کرتے؟ جتنا اچھا ہو سکے ٹریک ٹی شرٹ میں نہیں جاتے نا۔ شادی ہوگی تو شیروانی پہنیں گے، ولیمہ ہوگا تو سوٹ پہنیں گے، تیار ہو کے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یقین ہے کہ وہاں پر جا کے ملاقات کرنا ہے۔ پھر کیا لے کے جاتے؟ ساتھ میں تحفے لے کے جاتے۔ تو اسی مثال کو رکھتے ہوئے اللہ والے سمجھاتے ہیں کہ یقین اگر ہمارا ہو کہ خبر میں ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے جانا ہے تو ہم تیاری کر کے جاتے، تحفے لے کے جاتے ساتھ میں۔ یقین اگر ہو، اگر ہم کو یقین ہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ شک ہے۔ شک کیا ہے؟ کس کی جڑ ہے؟ کفر، شرک اور نفاق کی جڑ ہے شک۔ تو اگر ہمارے کو یقین ہے کہ ہم کو جا کے ہمارے آقا سے ملاقات کرنا ہے، شک اگر ہمارے کو یقین ہے کہ ہم کو جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے تو ہم تیاری کر کے جاتے ہیں۔ تیاری کیسی؟ 3 سوالوں کی تیاری کر کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں جا کے میرے آقا سے ملاقات کرنا ہے۔ جیسا ہمارے کو یہاں پر دعوت میں جا کے ملاقات کرنے کا یقین ہے، ویسا یقین اگر ہمارا ہے تو مبارکباد ہو۔ اگر ویسا یقین نہیں ہے تو فوری توبہ کرنا ہے۔ توبہ کر کے کیا کرنا ہے؟
کلمے کو درست کرنا ہے، کیونکہ جو 3 سوالات ہیں وہ کلمے کے تحت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ ایک ماننا، ایک جاننا، ایک دیکھنا، ایک کرنا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا ہو رہا، اب یقین کہاں سے نکل رہا؟ ایمان سے نکل رہا، یعنی بھروسہ۔ اب ہم جو بچپنے سے سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اب بچپنے سے دیکھ لیں، اب ایک بچہ ہے، بچپنے سے ہم کیا کر رہے ہیں اس کو، بچپنے سے ہمارے گھروں کی حالت ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، باہر سے آ کے کوئی بول رہا نہیں، ہمارے گھروں کی ماحول ہے یا گھروں کی حالت ہے۔ ہم کیا بول رہے ہیں؟ بیٹے پڑھو تو تم بڑے آدمی، جو بڑے نوکری تم کو ملے گی اور تم جو ہے اپنی زندگی اچھا گزار سکو گے، پڑھو خالی۔ تو مگر صرف اس کو پڑھائی کے پیچھے لگا دے رہے ہیں، یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ پڑھنا فرض ہے، مگر بھروسہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ سب سے بڑا فرض ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ بچوں کے دل میں سے وہ بھروسے کو نکال کے مخلوق کے بھروسے کو بٹھا دے رہے ہیں، یعنی پڑھائی کو، علم کو معبود کا درجہ دے کے بچوں کے دلوں میں اس کو فٹ کر دے رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، جب وہ دیکھے گا، کوئی ایک انجینئر کو دیکھے گا، کوئی ایک ڈاکٹر کو دیکھے گا، وہ دیکھ رہا ہے، اینالائز کر رہا ہے کہ ہاں انہوں انجینئر بنے تو ان کی دیکھو ان کی کتنی اچھی زندگی ہے، ہاں انہوں ڈاکٹر ہے دیکھو ان کی کتنی اچھی زندگی ہے۔ تو انہیں کیا کر رہا، پہلے مان رہا، پھر جان رہا، پھر دیکھ رہا، یعنی اینالائز کر رہا، پھر جب انہیں بڑا ہو کے جب کر رہا تو ہاں دیکھے گھر والے صحیح بولے، پڑھے تو ہی سب کچھ ملتا۔ یعنی اس سے کیا ہو رہا، اللہ تعالیٰ سے یقین ہٹ کے مخلوق کے اوپر یقین چلے جا رہا، یعنی ایجوکیشن کے اوپر یقین چلے جا رہا۔ ایجوکیشن کرنا ہے، ایجوکیشن سے منع نہیں ہے، ایجوکیشن ہی مقصد نہیں بنانا۔ کیا کر رہے ہیں، خالی یہی بچوں، آج یہ ہمارے ہر گھر کی بات ہے، یہ ایک آدھ گھر کی بات نہیں ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا، ہم بھی ہمارے بچوں کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو ہم کو کیا بتائے بچپنے سے کہ 10th پاس کر لو تم کو ایک چیز سائیکل دلائیں گے، انٹر پاس کر لو تمہارے کو بائک دلائیں گے، یعنی پڑھنا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کیسا رکھنا ہے وہ نہیں بتایا گیا، نہ ہی وہ ہمارے گھر میں بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیں ایک وائف ہے، وائف کو شوہر کیا بولتا ہے کہ دیکھو بیگم، میں باہر ہوں، میں تم لوگوں کے واسطے کما رہا ہوں، تم لوگوں کے لیے ہر ضرورتیں پورے کر رہا ہوں، میں ہوں نا، میں سب دیکھ لیتا ہوں۔ مگر یہ نہیں بول رہا وہ ہسبینڈ کہ میں رہوں نہ رہوں، اللہ تعالیٰ ہے تمہارے حاجتیں پورے کرنے والا، میں کچھ نہیں ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ وہاں پہ کیا ہو رہا، اپنی الوہیت پر رکھ رہا وہ ہسبینڈ اپنی بیوی کے، تو کیا ہو رہا، اپنی بیوی کو بھی میں مالک ہوں بول کے پیش کر رہا، اپنی الوہیت پن پیش کر رہا، اور اپنے بچوں میں بھی اپنی الوہیت پن پیش کر رہا۔ دیکھو میں تمہارے کو اتنا پڑھایا، میں تمہارے کو جو ہے اتنا پڑھا کے ایجوکیٹڈ بنایا، اب جو ہے تم اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو یقین ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر جیسا ہونا چاہیے ویسا یقین ہٹا کر ایجوکیشن کا بت بنا دیا اس کے دل میں۔ تو اس سے کیا ہو رہا، انہیں وہی دیکھ رہا، خالی ایجوکیشن کو ہی دیکھ رہا، ایجوکیشن کو ہی مان رہا، ایجوکیشن کو ہی جان رہا، ایجوکیشن کو ہی دیکھ رہا، اور ایجوکیشن کر کے انہیں عمل کر کے دیکھ لے رہا اس کو کہ ہاں گھر والے صحیح بولے تھے کہ ایجوکیشن سے سب کچھ ہے، نہیں تو اس میں کیا ہو رہا، کامل ایمان کیا ہے، کامل ایمان یہ ہے کہ بندہ جان لے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو۔ مگر ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے بیوی، ہمارے بچوں کے، ہمارے گھر والوں کے دلوں میں اللہ کی یقین نکال کر مخلوق کا یقین بھر دے رہے ہیں ان لوگوں کے دل۔ اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو تم ایمان کو اپنا ہتھیار بناؤ۔ ایمان کو اپنا ہتھیار بنانا بولے تو کیا بلڈنگ کے اوپر ٹھہر کے کودنے کی کوشش کرنا، ویسا نہیں۔ کچھ بھی پرابلمس آئے اس کے جو ہے سٹیپس لیو، اس کے جتنے بھی
جو اس کو سولو کرنے کے جو طریقے ہیں وہ اختیار کرو، مگر اسی کو جو ہے اپنا مقصد نہیں بنا لو۔ یہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے، یہ اسٹیپس لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے کہ مولا میں نہیں کر سکتا، جو کرنا ہے میں کر لیا، تیری مدد سے کرا، میں تو جاہل ہوں مولا، تو علم والا ہے نا، میں تو جاہل ہوں، تو میری مدد فرما۔ نظریے سے ہمارے کو دکھتا، لوگاں بولتے کہ اب تمہارا ختم ہو گیا، دروازے ہمارے کو ہر چیز جگہ کے بند ہونے لگے، مگر ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے ٹکے تو صحیح، اللہ تعالیٰ اوپر سے دروازہ کھول دیتے، نیچے سے دروازہ کھول دیتے۔ خالی ٹکنا ہے ہمارے کو اللہ کے اوپر۔ ایک پرابلم میں آ کے یہ کر کے دیکھ لو، آپ ایک پرابلم میں آنے کے بعد آپ دیکھو اللہ کو ایک دیکھو، اللہ کو پہلے ایک مانو، اس کے بعد اللہ کو ایک جانو، اللہ ہی مالک ہے بول کے دیکھو، اللہ ہی مالک ہے بول کے وہ عمل کر کے دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے رزق عطا فرمائیں گے اس کو ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی اوپر ایک اپنے مثال دے کر صحابہ اکرام کو سمجھا رہے ہیں، اپنے مثال دے کر۔ تو اپنی مثال کیسی دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رات کے کچھ وقت میں ایک محلے میں آیا، محلے میں آ کے وہ محلے والوں کو بتاتا ہے کہ پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے، وہ لشکر آ کے پورے محلے کو تباہ کر دے گا، تو جو اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے سامان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے نکل جائیں، جو نکلنا چاہتے ہیں وہ نکل جائیں، جو نہیں نکلنا چاہتے، جو میری بات نہیں سنیں گے وہ رک جائیں۔ تو جتنے لوگ آپ کی بات سنیں تو وہ لوگ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے سامان کو لے کر نکل گئے رات کے ہی وہ وقت میں۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ کافی دور تک چلے گئے، پھر جو بچے ہوئے لوگ تھے وہ کیا کہنے لگے، ہمارے کو تو سب معلوم ہے، یہ باتیں بولنے کے ہیں، خالی یہ باتیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار باتیں ہیں یہ۔ وہ لوگ کیا کرے، اپنے ناچ گانے میں لگ گئے۔ تو یہ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری فرما برداری کر کر میرے حکم پر وہاں سے نکل گیا وہ جنت میں چلا گیا، اور جو وہاں پر رک گیا، وہ جو لشکر کا سامنا جس سے ہوا، وہ لشکر کیا ہے، شیطان لشکر ہے، نفس لشکر ہے، وہ دنیا وہ لشکر ہے، وہ آئی اور ان لوگوں کی ضد میں آ گئے وہ لشکر کے، اور وہ تباہ ہو گئے یعنی دوزخ کے گڑھے میں چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی مثال دے کر یہ سمجھا رہے صحابہ اکرام کو۔ پھر جو ہے ایک مثال دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اوپر لے کے مثال دے کے سمجھا رہے صحابہ اکرام کو، تو اپنی اوپر مثال دے کے سمجھا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ جو علم دین آپ لے کے آئے اس کے تعلق سے آپ سمجھاتے ہیں کہ ایک جگہ پر زبردست بارش ہو رہی ہے، تو ایک جو زمین ہے، جو زرخیز زمین ہے، جب بارش ہوگی تو وہ زمین سے کیا نکلیں گے، ایگریکلچر نکلیں گے، یعنی جھاڑ، فروٹس، گراس، یہ سب چیزیں نکلیں گے جہاں پر زرخیز زمین ہوگی۔ ایک زمین کا آپ نے اگزامپل دیا۔ پھر دوسری زمین کا کیا، جب ڈھلان والی جو زمین ہوگی، جو دونوں طرف سے ایسا جو ڈھلان والی ہوتی ہے، اگر وہاں پر بارش پڑے تو کیا ہوگا، وہاں پر ایک جھیل بن جائے گی، ایک تالاب بن جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا، وہ خود بھی پانی پیے گا اور دوسروں کو بھی پانی پلائے گا اور اپنے جانوروں کو بھی اس سے پانی پلائے گا۔ اور تیسری ایک بنجر زمین ہے، اس کے اوپر بارش ہوگی تو کیا ہوگا، اس کے اوپر کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، اس کو بارش ہو چاہے طوفان ہو، بنجر زمین کے اوپر بارش ہو تو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کی تشریح اب ایسا کر رہے ہیں کہ جو زمین ہے وہ ہمارا دل ہے، اور جو بارش ہو رہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں ہیں اور اللہ کا ذکر ہے۔
جب یہ ہمارے دل پہ پڑتا ہے، اگر ہمارا دل زرخیز دل ہے تو اس کے اندر ایمان کے جھاڑ اگتے ہیں، اس کے اندر جو ہے ایمان کے پھل پھولتے ہیں. اور اگر دوسرا جو کیٹیگری ہے وہ کیا ہے، ڈھلان والی جو زمین ہے، وہ ویسا اگر ہمارا دل ہے تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیرتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنتیں ہیں اور جو اللہ کا ذکر ہے، جب اس کی بارش پڑتی ہے، علم دین مبارک کی جب بارش پڑتی ہے تو وہ علم دین، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اللہ کا ذکر اس دل میں بس جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، وہ خود بھی اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، اور اپنے دوسرے خاندان والوں کو، اپنے جانوروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچاتا ہے. اب تیسری کیٹیگری، بنجر. اگر ہمارا دل بنجر زمین کی طرح ہے تو چاہے اس کے اندر اللہ کا ذکر کرو، چاہے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو، چاہے اس کے اندر دین کی باتیں ڈالو، کچھ فرق نہیں پڑتا، کچھ فرق نہیں پڑتا. تو یہ مثال دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال بارش کی طرح بتا کر یہ سمجھا رہے نبی کے صحابہ کرام. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں. اب دیکھیں، اب شک کیسا ہے؟ شک سے کیا ہوتا بھائی، یہ تو ہے بھائی، معلوم ہے بھائی، ہمارے کو 100 باتیں معلوم ہے، پھر بار بار یہی باتیں کیوں آ رہے ہیں؟ بار بار اسی لیے آ رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ بار بار اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو، ایمان کی تجدید کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ ہم کو ہمیشہ تیاری میں رہنا ہے. کیا پتہ ہمارا اگلا پل ہماری موت ہو، کیا ہم تیار ہیں ہمارے خبر کے لیے؟ اب دیکھیں ایک مثال، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ مثال دیتے ہیں. یہ مثال کی ہے، ایک پرندے کی مثال ہے. ایک پرندہ ہے اور انہیں پنجرے کے اندر ہے، اور وہ پرندہ کیا کر رہا ہے، دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ دروازہ کھل گیا، انہیں باہر آ گیا دروازے کے. پھر انہیں سوچا، ارے میں کل کے دن اگر ایسی پوزیشن میں پھنس جاؤں تو میرے کو معلوم تو ہونا، میرے کو فن تو آنا، دروازہ کیسا کھولتا کیسا بند ہوتا. پھر انہیں کیا کرا، واپس پنجرے میں جا کے دروازہ بند کر لیا. پھر دوسرے دروازے کھولا، پھر باہر نکلا، پھر وہی کرا انہیں، پھر باہر نکلا، پھر اندر آ کے دروازہ بند کر لیا. ایسی چونے کرتے کرتے کیا کرا، پکا ہو گیا، یعنی پرفیکٹ ہو گیا انہیں اس میں. پھر کیا ہوا، آخری میں وہ مر گیا. یہ مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ انسان وہ پرندے کی طرح ہے. انہوں کیا کر رہے ہیں، پہلے میں سیٹ ہو جاؤں، باہر جا رہے ہیں، پھر اندر آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ارے میری بیوی کو بھی میں سیٹ کر دیتا ہوں. پھر باہر جا رہے ہیں، پھر اندر آ رہے ہیں، ارے میں اپنے بچوں کو بھی سیٹ کر دیتا ہوں. پھر باہر جا رہے ہیں، پھر اندر آ رہے ہیں، ارے میں اپنے ماں باپ کو بھی سیٹ کر دیتا ہوں. باہر جا رہے ہیں، اندر آ رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، اندر کیا کر رہے ہیں، اب پرفیکٹ ہو جا رہے ہیں انہوں. میں یہ کر کے پہلے بچوں کو سیٹ کر کے دین کا کام کرتا ہوں. پہلے میں اپنے ریٹائرمنٹ کا پلان بنا کے پھر اپنے دین کا کام کرتا ہوں. پہلے میں اپنے انکم کا سورس بنا کے پھر دین کا کام کرتا ہوں. پہلے میں جو ہے اپنے پورے بچوں کو سیٹ کر کے 7 پوچھتے کھائے اتنا بنا کے پھر دین کا کام کرتا ہوں. اتنے میں کیا ہوا، ان کی موت ہو گئی. حضرت اسرائیل علیہ السلام آگے، چلو بابا بہت ہو گیا تمہارا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم ایسا جو سیٹ کر رہے نا، تمہاری پلاننگ سے جو تم سیٹ کر رہے نا، تمہارے سے بڑے پلانر ہم ہیں، تمہارے سے بڑے پلانر ہم ہیں. تمہارے کو ایسا سیٹ کریں گے کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. محنت تو تم کریں گے، یہ مکاری کے ساتھ تم محنت تو کریں گے مگر تمہارے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا. مکاری کے ساتھ تم ہر چیز سیٹ کرنے میں لگے ہوں گے، مگر یہ یاد رکھو کہ سب سے بڑے حکمت والے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں. وہ ہم ایسا تم کو سیٹ کریں گے کہ تم جو ہے آخری دم تک تمہارے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا. تو ہم کو کیا چاہیے، بیوی بچوں کو جو پلاننگ کرنا ہے وہ کریں، مگر اللہ کے مقصد پہ کام کرنا چاہیے. پہلے مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.
اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا، عبادت یعنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا. وہ پہچان حاصل کر لیتے، یہ پلاننگ کرتے ہوئے پہچان کے اوپر ہم کو کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی برکت سے وہ کام آسان کر دیں گے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ پلاننگوں کے پیچھے لگ جا رہے ہیں، اللہ کے مقصد کو بھول گئے. پیدا ہوئے سو مقصد کو بھول گئے. تو کیا ہو رہا اس میں؟ ہم ہمارے پریشانیوں کی وجہ سے کیا بول رہے ہیں؟ انہوں کرا دیا. ہمارے کو کچھ بھی پرابلم آئی تو کیا ہوا؟ انہوں کرا دیا. میری ترقی برداشت نہ ہوتی بھائی لوگوں سے ہے، اسی لیے جو ہے انہوں کرا دیا. انہوں یہ نہیں سوچ رہے کہ میری گناہوں کی وجہ سے یہ سب چیزیں آ رہے ہیں میرے اوپر. یہ سب چیزیں جو پرابلمس آ رہی ہیں میری گناہ کیوں؟ کیونکہ آنکھوں پہ پردہ پڑے ہوا ہے نا، دین کے باتوں پہ کانوں پہ پردہ پڑے ہوا ہے نا، دل ہمارا بنجر بنا ہوا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا یقین نہیں ہے نا ہمارے کو. اسی لیے ہمارے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. ہمارے کو یقین نہیں ہے ہمارے آقا سے کیا ہمارے کو دیدار کرنا ہے، ہمارے آقا کو ہم کیا جواب دیں گے، ہم کیا منہ لے کے جائیں گے، اس کا یقین نہیں ہے. خالی ہمارے کو دنیاوی زندگی کا یقین ہے، ہمارے کو جو ہے اس چیزوں کا یقین نہیں ہے. ہاں بھائی یہ سب بیکار باتیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، یہ ہوتے رہتا، یہ تو چلتے رہتا. اصل زندگی ریالٹی ہے یہ زندگی. ایسے بولنے والے ہمارے کو بہت ملیں گے. مگر اگر دیکھیں کیا ہم اللہ تعالیٰ کے مقصد کے اوپر ہم کام کرتے رہیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے چیزوں کی ذمہ داری نہیں لیں گے؟ کیا ہماری چیزوں کو آسان نہیں کر دیں گے اللہ تعالیٰ؟ ایک چندی امپلائر اگر ہم کام اچھا کر کے دکھائے، اس کو سیلز ٹارگٹ اچیو کر کے دکھائے تو انہیں بونس نہیں دیتا ہمارے کو خوش ہو کے، انسینٹیو نہیں دیتا ہمارے کو خوش ہو کے. کئی کو انہیں اچھا کام کر رہا، بلکہ اگر انہیں اچھا کام نہیں کرا تو دیتا، انہیں نہیں دیتا. اسی طرح جو ہے ہم کو اللہ کے مقصد پہ قائم رہنا ہے. پلاننگاں کرتے رہو، مگر اللہ کے مقصد پہ کام کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ خود جو ہمارے پلاننگوں کو سکسیسفل بنا دیتے. اگر نہیں تو پھر ہم اسی میں پھنسا دیتے اللہ تعالیٰ، پھر ہم اسے کبھی باہر نہیں نکل سکتے. حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو گناہیں ہوتے ہیں نا، گناہیں وہ بیماری ہے، آپ فرماتے ہیں، اور جو توبہ ہوتی ہے، توبہ وہ اس کی دوا ہے. جو گناہیں ہے نا وہ بیماری بتا رہے ہیں ہم، اور اس کی دوا کیا ہے؟ توبہ اس کی دوا ہے. تو توبہ ایک سب سے بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس. وہ توبہ کیسا حاصل ہوگی ہمارے کو؟ 3 چیزیں بتایا آپ نے. ایک تو اللہ کے ذکر، صالحین کی صحبتیں، اور اللہ کی اطاعت. یہ چیزوں میں ہم لگے رہیں گے تو ہمیں کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے، اور ہمیں کو پتہ چلے گا کہ توبہ کیسی کرنا ہے. ہم توبہ خالی کلوں میں مان لینے کو توبہ سمجھ رہے ہیں. جو بچپنے میں ہمارے کو توبہ سکھایا نا، وہی توبہ ہم آج تک کر رہے ہیں. اسی لیے ہماری توبہ قبول نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بیٹھے ہوئے کہ توبہ کر، میں قبول کرتا ہوں، مگر جیسا میں چاہ رہا ہوں ویسی توبہ کرنا. ہم خالی جو ہے کلوں پہ مان لے کے توبہ کر لے رہے ہیں تو توبہ ہو جا رہی سمجھ رہے. اس لیے ہم ہر جگہ جوتے کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرمائے. اب دیکھیں قرآن سے انشاءاللہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہے، لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ تم خالی پلٹو میری طرف. تم چاہے مشرق میں جا کے پلٹو، چاہے مغرب میں جا کے پلٹو، مشرق بھی میرا ہے، مغرب بھی میرا ہے، آسمان بھی میرا ہے، زمین بھی میری ہے. تم خالی پلٹو میری طرف، لہٰذا جس طرف تم رخ کرو گے اس طرف اللہ کا رخ ہے. ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رخ کرنا ہے. اللہ کی طرف رخ کرنا مطلب اللہ کی فرما برداری کرنا ہے. اللہ کے اوپر یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، ماننا ہے. اللہ ہی ہمارا مالک ہے، جاننا ہے. اللہ ہی ہمارا مالک ہے، دیکھنا ہے. پھر اللہ ہی ہمارا مالک ہے، کر کے دیکھ لو، عمل خود بخود پتہ چل جائے گا. پھر جو گواہی دیں گے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گواہی کیسی؟ دیکھنے والی گواہی رہے گی، تقوی والی گواہی رہے گی. وہ گواہی کو اللہ تعالیٰ قبول بھی کریں گے.
وہ جو دیکھ کے جو گواہی دیا نا وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے. ہم جو ہے بنا دیکھے کہ کلمہ پڑھ لے رہے ہیں, ہمارے دل میں کیا ہے, مخلوق کی حاجت روائی زیادہ پائیں. اللہ تعالیٰ جو حاجتوں کو پورا کر رہے ہیں وہ ہمارے کو وہ دیکھنا ہے. اصل ہمارے کو ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ہمارے کو تو اللہ دکھ رہے ہی نہیں نا, ہمارے سے تو اللہ بات ہی نہیں کرتے نا, تو ہم کیسا اللہ کے اوپر بھروسہ. اللہ تعالیٰ جو ہے کیسا حاجتوں کو پورا کر رہی وہ دیکھنا ہے ہمارے کو, اس میں اللہ کو پہچاننا ہے, اس میں اللہ کی الوہیت پن کو دیکھنا ہے. وہاں پر اللہ کا رخ, اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے, جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا اسی طرح ہم ایمان لے کے آئے. ہم نے نہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, جیسا ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بتائے ویسا دیکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ماں باپ پر قربان, جب آپ کے اوپر آیت نازل ہوتی ہے, جب آپ کے اوپر کوئی وحی نازل ہوتی ہے تو آپ کا کیسا آپ کی حالت رہتی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے کو ایسا فیل ہوتا کہ پہاڑ کے اوپر ایک موٹی زنجیر رکھ کر کھینچ رہے ہیں اس کو. وہ کیسی آواز آتی ہے اس کی؟ آیت نازل ہوئی تو ویسی آواز آتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ فرمائیں ویسی آواز, تو سوچیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسی آواز میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو ہماری لینگویج میں سمجھا رہے. دیکھیں آپ, تو ہم کو کیا کرنا ہے, جیسا اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں, کیسا حاجتوں کو پورا کر رہے ہیں, کیسا حاجت روا ہے اللہ تعالیٰ وہ دیکھنا ہے. تو ہم کو جو ہے تقوی والے گواہی ہم دینے والے بنیں گے انشاءاللہ. تو آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے, بے شک اللہ بہت وسعت والا بڑا علم رکھنے والا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے, حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے. پہلے لوگ بولتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی ایک بیٹا بنا لیا اللہ تعالیٰ, تو اللہ تعالیٰ ان لوگ کی نقل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ خود سے قائم ہے, خدم ہے اللہ تعالیٰ, اور ہم کیا ہے, ہم عدم ہیں. اللہ تعالیٰ خود سے قائم ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو عدم بنایا ہے, ہم کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے, سب کے سب اس کے فرما بردار ہے. کیا فرما رہے دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ جو ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے, اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہے. بولے فرما رہا اللہ تعالیٰ فرما بردار کس کو بنائے؟ ہم انسانوں کو بنائے. فرما برداری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے, دین کی فہم حاصل کرنا ہے, یہ ہے فرما برداری. مگر جس کو فرما برداری بنانے کے لیے پیدا کرے اللہ تعالیٰ وہی نافرمان ہے, باقی کے پوری مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہماری حفاظت فرمائے. وہ آسمان, آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے, اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا, اور وہ ہو جاتا ہے, یعنی کن فیکن. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے, اور اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود ہے, اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کوئی بھی فیصلہ کر کے پھر سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ میں کیوں کرا, بلکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر کے بس اتنا کہہ دیتے ہیں کہ کن فیکن, ہو جا فیکن, اور وہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ میں ہی, اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا. دیکھ رہے ہیں آپ, جو علم نہیں رکھتے ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. کون سا علم؟ علم دین حاصل کرنا. کیوں؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اشرف کس سے بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ علم کے وجہ سے بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا دے کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ علم دین دے کر بھیجا.
تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی علم کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی علم دین کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ جو علم نہیں رکھتے، یہ جو جاہل لوگ ہیں، یہ جو مشرک کافر منافق لوگ ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا اللہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجتا۔ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم بھی ایسی کوئی بات کر رہے ہیں تو فوراً توبہ کرنا ہے ہمارا۔ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ پہلے کے جو لوگ تھے ان کے شکلیں الگ الگ تھے، مگر ان کی دل کی کیفیت یہی تھی۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ اے حبیب، جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے حبیب، جیسے کہ یہ کرتے ہیں۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ ان لوگوں کے دلاں پوروں کے منافق ہیں، لوگ مشرک ہے، کافر ہیں، ان لوگ ایسے باتیں کرنے والے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ کیا فرما رہے دیکھیں اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانی آ چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہے۔ سب سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ذرہ ذرہ آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اگر ہمارے کو جو ہے یہ بادل، یہ پتھر، یہ پھول، یہ سب یہ شکل میں دکھ رہے ہیں تو ہم جاہل ہیں، پھر اس میں ہم کو اللہ کی نشانی دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ ہم نے نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ اگر ہم کو نہیں نظر آ رہے تو پھر ہم سے بڑا جاہل اور کوئی نہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ اے حبیب، آپ کے ایک شخص ایسا بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں جو بھی انہیں باتیں کر رہا نا انہیں آپ سے، وہ بہت بڑی اچھی لگتی ہے سننے میں۔ اور جو کچھ اس کے دل میں ہیں اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے۔ اللہ کی قسم بھی کھا کے بول رہا ہوں انہیں۔ اے حبیب سوچیے، آپ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ شخص کے بارے میں، حالانکہ وہ آپ کے دشمنوں میں سے سب سے زیادہ کٹر دشمن ہے، یعنی منافق۔ تو زبان پر ایک، دل میں ایک۔ زبان پر میٹھے میٹھے باتیں رہیں گے مگر دل میں کیا ہے؟ دشمنی رہے گی، کٹر دشمنی رہے گی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں جب آپ کی بارگاہ سے جب باہر نکل کے جاتا ہے وہ شخص، تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ تو اس لیے ہوتی ہے، یعنی زمین میں وہ بھاگتے رہتا ہے، اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ اس میں فساد مچائے۔ کیا بول رہے ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ خالی عورتیں فساد کرتے سمجھ رہے ہیں ہم، یہاں پہ جینٹس کی بات ہو رہی۔ جینٹس بھی فساد مچاتے ہیں، یہ ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں آگ لگا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں آگ لگا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں فساد کر رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں فساد کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا کرنا منع ہے، بالکل بھی منع ہے، اور فصلیں اور نسلیں تباہ کر دیتے ہیں ایسے لوگ۔ حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اگر ہم جا کے کہیں بھی فساد کر رہے ہیں، فساد یعنی کہیں پر جا کے بھائی بھائی میں لڑائی لگا رہے ہیں، کہیں پر جا کر گھروں میں لڑائی لگا کے نکل رہے ہیں، پھر بعد میں ہنس لیتے پھر رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں میں کیسا لڑائی لگا کے آیا وہاں پر، دیکھ رہے میں ویسا۔ اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ کہیں پر بھی ہم جانا، اگر لڑائی ہوئی تو وہاں پر امن کر کے آنا، وہاں پر ملا کے آنا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کر تو غرور اس کو گناہ پر اور آمادہ کر دیتا ہے۔ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جب انہیں فساد کر رہا تو اس کو بولتے بھائی ایسا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، تو اس کے غرور میں، اس کے گھمنڈ میں آ کے انہیں کیا بولتا؟ ارے جاؤ جی، سب بیکار باتیں ہیں، میں جو کر رہا ہوں وہ میرے کو معلوم ہے میں کیا کر رہا ہوں، میرے کو سکھاؤ نہ کو۔
یہ بہت باتیں سنتے ہیں ہم ایسے. تو وہ کیوں کر رہا؟ اس کے گھمنڈ کی وجہ سے، اس کے غرور کی وجہ سے کر رہا. چنانچہ ایسے شخص کا تو جہنم ہی راز آئے گی. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ ایسے شخص کو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم ہی اس کو راز آئے گی. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یقین کرو وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اب یہ ایک جماعت کی بات کی اللہ تعالیٰ، اب دوسرے جماعت کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور لوگوں میں اے حبیب وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے. ایسے بندوں پر کون؟ اللہ کے لیے اپنی جان کا سودا کر دیتے، مگر کسی کے ساتھ اپنے فساد نہیں کرتے، کسی کے ساتھ جو ہے زیادتی ظلم نہیں کرتے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے. اور ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتے ہیں. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ یہ جو فساد کا راستہ ہے یہ شیطان کا راستہ ہے. تو اور اسلام میں تھوڑا یقین تھوڑا شک، تھوڑا یقین تھوڑا شک، ایسا نہ کو کرو. پورے یقین کے کئی کو جاتے جی، وہاں پر آؤ میری طرف، ہدایت کی طرف آؤ، یقین کی طرف آؤ. کئی کو جاتے ہیں وہاں شک کی طرف. اللہ تعالیٰ ایسا بتا رہے ہمارے کو، کیوں جاتے ہیں وہاں شیطان کی طرف؟ آؤ میری طرف، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کئی کو جا رہے ہیں وہ دشمن کی طرف، آؤ نا میری طرف، اسلام میں پورے آ جاؤ. دیکھ رہے اللہ تعالیٰ کیسا کلیئر ہمارے کو سمجھا رہے ہیں. آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر جو روشن دلیل تمہارے پاس آ چکی ہے، اگر تم اس کے بعد بھی راہ راست سے پھسل گئے تو یاد رکھو کہ اللہ اقتدار میں بھی کامل ہے اور حکمت میں بھی کامل ہے. اب ہمارے کو یہ سب چیزیں پتہ چل گئی، پھر بھی ہم جو ہے شیطان کے راستے پر جا رہے ہیں، صراط المستقیم سے پھسل گئے، تو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو بھی تم نے کیا ہے وہ تم اپنے آپ پر ظلم کرے، میرا اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اقتدار میں بھی کامل ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی بہت کامل ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے لوگ یہ دعا کرتے ہیں. کون بول رہے ہیں؟ فرما رہا اللہ تعالیٰ، ایک دعا بھی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایمان والوں کی، کہ ہم اکثر دعا میں بھی یہ دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. کیا کر رہے ہیں؟ اس کا ترجمہ دیکھیں آپ. اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں تیرا پیدا نہ ہونے دے. یعنی جیسا تو نے ہمیں ہمارے دل میں ایمان داخل کر دیا، اس کے بعد پھر بے ایمانی کی طرف نہ کو لے کے جا مولا. پھر ہمارے کو جو ہے ایمان والی زندگی پہ ہی قائم رکھ. یہ دیکھیں عزو ان کے ساری کیسا ایمان والوں کی دعا بتا رہے ہیں پر اللہ تعالیٰ، تیرا نہ ہونے دے، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما. بے شک تیری اور صرف تیری ہی ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی پکار ہے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ جب تو ہمارے کو ایمان والا بنا دیا، پھر ہمارے کو مشرک نہ بنا، پھر ہمارے کو کافر نہ بنا، پھر ہمارے کو منافق نہ بنا. کیونکہ تیری رحمت بہت بڑی ہے اور تو ہی بخشنے والا ہے مولا، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے. اور ہمارے پروردگار، تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ یہ دعا بتا رہے ہیں کہ کیسی دعا کرنی چاہیے. یا اللہ میں تیرے حضور پیش ہوں گا، میں کیا صورت سے پیش ہوں گا، میں کیا اعمال لے کے تیرے پاس آؤں گا، تو میرے کو جو ہے ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما. اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہے ہیں ہمارے کو قرآن میں. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی اور نہ ان کی اولاد، اور وہی ہے جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے.
کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ حقیقت تو یہ ہے جن لوگوں نے انکار کیا، کفر یعنی انکار کرنا، انکار کیا کس کا؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ کو مالک نہیں بول کے میں مالک بننے جا رہا ہوں، وہ کرنا، اللہ کا انکار کرنا اور میں مالک ہوں بول کے ویسا اپنی بیوی کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے اپنی الوہیت رکھنا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں ان کی نہ دولت کام آئے گی اور ان کی نہ اولاد کام آئے گی۔ وہ لوگ کیسے ہیں؟ آگ کا، دوزخ کی آگ کا ایندھن بنیں گے وہ لوگ۔ ایندھن مطلب جس آگ بھڑکتی، اب ہم یہاں پہ جو دنیا کی جو آگ ہے اس کے اوپر ہم گیس کا تیل ڈالے تو کیسا بھڑکتی انہیں، اسی طرح دوزخ میں آگ جب جلتے رہے گی اس میں اللہ تعالیٰ ایندھن کس کو بنائے؟ انسانوں کو اور پتھروں کا ایندھن بنائے۔ مطلب گیس کا تیل، وہاں کا گیس کا تیل کیا ہے؟ انسان اور پہاڑ اور پتھر، اس کو ڈالیں گے آگ میں تو آگ بھڑکے گی۔ تو وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر، ایسے لوگ وہ ہے جو میری الوہیت پن کا انکار کر اپنی الوہیت پن کو آگے رکھتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران میں، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کیسا ہمارے کو کلیئر سمجھنے آیا نا، جیسا یہاں پر بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، مالدار تو ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہم ان کی یہ بات بھی ان کے اعمال نامہ میں لکھے لیتے ہیں، جو بھی یہ بول رہے ہیں نا اے حبیب، ہم سب لکھ رہے ہیں یہاں پر ان کے اعمال نامے میں، اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو جو ناحق قتل کیا ہے اس کو بھی لکھ رہے ہیں۔ اور پھر کہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اب دہکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھو۔ تم سمجھ رہے تھے نا کہ تم مالدار ہے، تم سمجھ رہے تھے نا کہ تم انبیاء علیہ السلام کو قتل کر کے تم بچ جائیں گے، تم سمجھ رہے تھے نا کہ تم اللہ کو فقیر بول کے بچ جائیں گے، حالانکہ کیا ہے؟ ہم فقیر ہے، اللہ تعالیٰ مالدار ہے، ہم فقیر ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم محتاج ہے، اللہ تعالیٰ مختار ہے، ہم ناقص ہے، اللہ تعالیٰ کامل ہے، ہم عدم ہے، اللہ تعالیٰ خدم ہے۔ دیکھیں آپ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے محفلوں سے جڑے تو ہم یہ چیزوں سے نکل گئے، اور ایسے کئی آیتوں پر ہمارا عمل ہو جا رہا ہے، ہم کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو چن لیا ہے اس کے لیے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے جو تم نے آگے بھیج رکھا ہے، ورنہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ میری رحمت بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ جو بھی یہ جو حرکتیں تم لوگ کر کے آئے نا، تمہارے نام اعمال میں لکھا ہوا ہے، ان حرکتوں کی وجہ سے یہ ہو رہا تمہارے ساتھ۔ میں ظلم نہیں کر رہا ہوں، تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، بول اللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیں آپ، ہمارے کو آج کیا بات سمجھ میں آئی کہ یقین کیسا ہونا چاہیے، کہ کیا یقین ہونا چاہیے؟ اللہ مالک ہے یہ ماننا ہے، پہلے اللہ مالک ہے جاننا ہے، اللہ مالک ہے دیکھنا ہے، اللہ مالک ہے کر کے دیکھنا ہے عمل۔ تو ہم کو کیا ہے، توحید والے بن جائیں گے، ہم تقوی والے بن جائیں گے، اور یہ گواہی کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، اور ہمارے کو شک میں نہیں رہنا ہے۔ ہمارے کو تیاری کس کی کرنا ہے؟ ہمارے آقا سے ہمارے کو ملنا ہے خبر میں جا کے، ہمارے مولا سے ہمارے کو ملنا ہے آخرت میں جا کر، تو اس کی ہمارے کو تیاری میں لگے رہنا ہے، اور تحفے لے کے جانا ہے۔ تحفے کیسے لے کے جانا ہے؟ کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ جب شب معراج کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اپنے جو آپ نے جو کام کیے وہ پیش نہیں کیا۔ کیا پیش کیا؟ کہ یا مولا سارے بدن کے عبادتیں تیرے، سارے بدنی عبادتیں تیرے، التحیات للہ والصلوات، ہر چیز تیری مولا، میرا کچھ نہیں کمال ہے، تیرے ہی سب کمال ہے۔ کیسا ہمارے آقا جیسا کیے، ہم غلام ہیں نا، تو ہم کو بھی ویسا کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم پھر امت محمدیہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ عزت و انکساری، ذلت اور فقیری اور احتیاطی کو اپنانا ہے۔
اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے اور ہمارے آقا کا بھی یہی طریقہ ہے. تو ہم اس کو اپنائیں گے تو اور ہمارے اللہ مولا کے کام میں مقصد میں لگے ہوئے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی کے دنیاوی کاموں کا آسان کر دیں گے. تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو غلطیاں ہوں جو کوتاہیں ہوئے ہیں مولا اس کو معاف کر دیجیے مولا, اس کو قبول فرما لیجیے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.